پاکستان تحریک انصاف کو جلو پارک لاہور میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ انتظامیہ کے مطابق جلسے کی اجازت SOPs کے ساتھ دی گئی ہے۔ انتظامیہ نے مینار پاکستان اور اس کے اطراف کنٹینرز بھی لگا دیے۔ سربراہ JUIFA مولانا فضل الرحمان کی ملتان میں نیوز کانفرنس، حکومت پر تنقید۔ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ نہیں۔ تحریک انصاف اور ہم دونوں اپوزیشن میں ہیں، لیکن ہمارا اتحاد نہیں۔ آئینی عدالت کی بات میں بھی بدنیتی نظر آ رہی ہے۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 82,074 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ فی تولہ سونا مزید 3,500 روپے مہنگا، قیمت 2,72,000 تک پہنچ گئی۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر کو PTI کو جلسے کی اجازت دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کہ مخصوص جماعت کے لوگوں کی کچھ آڈیو کالز سامنے آئی ہیں جس میں تحریک انصاف کے لوگ فساد برپا کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جلسے کے نام پر ملک میں دہشت گردی اور فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ PTI کے 5 رہنماؤں کی نظر بندی کے آرڈر جاری، یاسر گیلانی، ملک آفتاب، فضل خان اور عامر گیلانی شامل۔ 42 رہنماؤں اور کارکنوں کی نظر بندی کے لیے لاہور پولیس نے مراسلہ وزارت داخلہ کو بھجوایا۔ فہرست میں میاں سم اقبال، وقاص امجد، ندیم بارہ، میاں حسن اور مہر واجد سمیت دیگر رہنماؤں کے نام شامل۔ PTI MNA شیخ وقاص نے پشاور ہائی کورٹ ایبٹ آباد بینچ سے 12 اکتوبر تک راہداری ضمانت کروا لی۔ رہنما تحریک انصاف کو 50,000 کے مچلکے جمع کروانے کا حکم۔ سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی سفری ضمانت بھی منظور۔ قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کا وجود ختم۔ اسپیکر کے الیکشن کمیشن کو خط کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی۔ PTI کے تمام 80 اراکین کو سنی اتحاد کونسل کا ممبر قرار دے دیا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، JUI سے واپس لی گئی مخصوص نشستوں کا بھی نئی پارٹی پوزیشن میں ذکر۔ قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی 110، پیپلز پارٹی کی 69 نشستیں، MQM کے 22، کاف لیگ کے 5، IPP کے 4، مسلم لیگ سیاہ، BAP اور نیشنل پارٹی کا اسمبلی میں ایک رکن۔ سنی اتحاد کونسل کی 80، JUIFA کی 8 نشستیں جبکہ 8 آزاد ارکان شامل۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا وضاحتی فیصلہ، الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس، آئینی ماہرین کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر بریفنگ، اسپیکر قومی اور پنجاب اسمبلی کے خطوط بھی زیر غور آئے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر بابر سلیم سواتی نے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ خط میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد مخصوص نشستوں کے معاملے پر غیر ضروری تاخیر کی جا رہی ہے۔ نااہلی اور بد نظمی پر الیکشن کمشنر سندھ سمیت 3 افسران معطل، تینوں افسران انکوائری مکمل ہونے اور اگلے احکامات تک کراچی میں رہیں گے۔ جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر علی اصغر سیال قائم مقام، الیکشن کمشنر سندھ تعینات۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 17 سپتمبر کی رات پریپری کراچی میں اسٹرانگ روم کے تاروں کو زبردستی توڑ کر مختلف پولنگ اسٹیشنز کے کئی بیگز کو نقصان پہنچایا گیا۔ تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی۔ پنجاب الیکشن ٹریبیونل کے سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لاجا بینچ 24 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس قانون بن گیا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد صدر مملکت نے بھی آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ وزارت قانون نے آرڈیننس کو نوٹیفائی کر دیا۔ آرڈیننس کے مطابق کسی کمیٹی رکن کی عدم دستیابی پر چیف جسٹس کسی جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکیں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت 3 رکنی کمیٹی بینچز تشکیل دے گی۔ ترمیمی آرڈیننس کے نفاذ سے عدلیہ میں جو بھی کارروائی ہوگی اس کا ٹرانسکرپٹ تیار ہوگا۔ ہر کیس کو اس کی باری پر سنا جائے گا ورنہ وجہ بتائی جائے گی۔ بینچ عوامی اہمیت اور بنیادی انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے مقدمات کو دیکھے گا۔ جو کیس پہلے آئے گا وہ پہلے مقرر ہوگا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس سے عدالتی نظام کو مزید شفاف بنایا جائے گا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس،
کہا کہ کمیٹی میں اب چیف جسٹس سینئر ترین جج اور چیف جسٹس کا نامزد جج بھی ہوگا. اس سے عام پاکستانی کی زندگی میں بہتری آئے گی. اسرائیل کا رات کی تاریکی میں لبنان پر پھر فضائی حملہ. جیٹ طیاروں کی بمباری. 3 اضلاع قصریہ، جزین اور برکات جبیر کو نشانہ بنایا. جانی نقصان کا خدشہ. مواصلاتی حملے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 37 ہو گئی، سینکڑوں زخمی. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ تنازع کا سفارتی حل ممکن ہے. اسرائیل اور حزب اللہ کشیدگی کا سفارتی حل ہی بہترین راستہ ہے. ترجمان پینٹاگون نے کہا کہ مشرق وسطی میں امریکی فوجی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. امریکہ نہیں چاہتا کہ لبنان میں پیجرز دھماکوں کے بعد تنازعہ پھیلے. ترجمان پینٹاگون سبرینا سنگھ نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا اب بھی امکان ہے. فرانس کے صدر میکرون کا لبنانی عوام کے نام پیغام. کہا کہ فرانس لبنانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. ہمیں کسی بھی نامناسب قدم کی نفی کرنی چاہیے. لبنان کی سلامتی، تحفظ اور خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے. فریقین کے بیچ کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں ہے. غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی جاری. صہیونی بمباری سے 24 گھنٹوں میں مزید 31 فلسطینی شہید. غزہ سٹی میں 2 حملوں میں 13 فلسطینی جان سے گئے. نصیرات کیمپ میں بھی 8 فلسطینی شہید ہوئے. شہداء کی مجموعی تعداد 41,272 ہو گئی. مغربی کنارے کے علاقے قباطیہ میں صہیونی فوج نے 7 فلسطینیوں کو شہید کر کے لاشیں چھت سے نیچے پھینک دیں.